نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ للہ اللہ بھائی ٹھیک ہے وبرکاتہ۔ الحمد للہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر اللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 یعنی 45 کو دیکھیں گے، اور ساتھ میں 46 اور 47 کو انشاءاللہ 3 آیات دیکھیں گے، اور اس کی مختصر سی تفسیر اور روٹ ورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر روٹ ورڈ، اور پھر انشاءاللہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، تم مدد مانگو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ وہ، لَكَبِیرَةٌ، یقیناً بہت بڑی ہے، إِلَّا مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں پر، الَّذِينَ، جو لوگ، یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، یقیناً وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، الیہ، طرف اس کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، نعمت میری، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، اوپر، علیکم، انعام تو عطا کی، علیکم، تمہیں میں نے، آپ کو ہونا سسٹر، یہ نبی پاک کے لیے ہو رہا ہے نا، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے فضیلت دی تمام عالمین پر، تمام جہان پر۔ انعام تو عطا کی میں نے تمہیں، وَإِنِّي، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر۔ یہ ہمارے 3 آیات تھی الحمدللہ۔ ہم اب روٹ ورڈ دیکھیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا، تم مدد مانگو، عین واو نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، بالصبری، ساتھ صبر کے ذریعے، سواد بارہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، لکبیرۃ، یقیناً بہت بڑی ہے، کاف بارہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر، خاشعین، عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، زواد نون نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، لام کاف یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، راجعون، لوٹنے والے ہیں، را جیم عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، اذکروا، تم یاد کرو، ذا کاف را، اس کا روٹ ورڈ ہے، فضلتکم، فضیلت عطا کی میں نے تمہیں، فا دعات لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، تج۔ بس اتنا ہی تھا ہمارا الحمدللہ۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سے تفسیر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد حاصل کریں۔ صبر کی اقسام کیا ہے؟ صبر کی اقسام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اور اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ وہ جو گناہ ہے اس سے طرد انسان کر دے، یعنی کہ
अल्लाह ताला की नाफरमानी को छोड़ दो, उस वक्त तक अपने आप को, अपने नफ्स को रोके रखना, उसकी तकदीर पर सब्र करना, और उस पर नाराजगी का इजहार ना करना। जैसे बिलफर्ज कोई हम पे मुसीबत आती है, कोई आजमाइश आती है, कोई ऐसा परेशानी हम पे बनती है अचानक से, तो हम क्या कहते हैं, ऐसा लो ये हमारे साथ ही क्यों होना होता है, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी में शुमार होता है। जब हम ये कहते हैं कि लो इस तरह तो होना था, हमने ये कौन सा गुनाह कर बैठे हैं, हमने ये क्या किया, या ये कहना कि अल्लाह ताला ने हमें ही बस देखा हुआ है, नऊज़ इस तरह के कलमात, कुफिया कलमात कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार करना, अल्लाह ताला से नाराजगी का इजहार करना, अल्लाह ताला की उस आजमाइश पे, उस मुसीबत पे, या उस चीज पे जो अल्लाह ताला आपसे ले रहा है, उस पे यानी कि अल्लाह ताला को बजाय सबर, अल्लाह ताला को सबर जाहिर करने के नाराजगी का इजहार करना, जबान से भी और दिल से भी। हर मामले में सबर के जरिए बड़ी मदद मिलती है। जो कोई सबर करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसे सबर करने की तौफीक से नवाजता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नमाज है, जो कि नमाज की मेज़ान है और फवाहिश और मुनकरात से रोकती है। हर मामले में नमाज से मदद ली जाती है। सबर और सलाह एक मोमिन के दुनियावी जिंदगी के मसाइब को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। सलाह के जरिए अल्लाह ताला की इस्ताअनत के तलब होती है, यानी कि अल्लाह ताला की रजा मिलती है, मसाइब से छुटकारा होगा। मसाइब से छुटकारा ना हो सके तो सबर करेगा तो अल्लाह ताला उसके अजर अजीम अता फरमाएगा। यानी कि नमाज जब इंसान पढ़ता है ना, तो अपना मामला, उसकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी मसाइब हो, कोई भी परेशानी हो, घर के हो, बाहर के हो, बिजनेस के हो, या दोस्तों के हो, या सोशल लाइफ में कोई भी उसकी जिंदगी में कोई मसाइब चल रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं, उसको अल्लाह ताला नमाज के जरिए, एक तो अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून देता है, दूसरा अल्लाह ताला नमाज के जरिए उसकी मदद इस तरह करता है कि उसके कोई ना कोई ऐसा रास्ता उसे नजर आना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला उसके दिल में कोई ना कोई ऐसा असबाब पैदा फरमा देते हैं जो उसको उस निजात से, उस मुसीबत से या उस आजमाइश से निकाल सकता है। अगर बिलफर्ज उस आजमाइश से, उस तकलीफ से इंसान ना भी निकले, नमाज पढ़ने का फायदा ये होगा कि उसके दिल में सब्र आ जाएगा, उसको सुकून आना शुरू हो जाएगा, वो अल्लाह ताला की उस आजमाइश को कबूल करना शुरू हो जाता है। और जो इंसान अल्लाह ताला की आजमाइश को कबूल कर लेता है ना, ये समझ के कि ये मेरी आजमाइश है और इसका जो अजर अजीम बदला है, यानी कि इस पे सब्र पे मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है, तो वो मसाइब, वो परेशानी, वो आजमाइश जो है वो बिल्कुल छोटी लगने लग जाती है। तो अल्लाह ताला नमाज के जरिए इंसान का दिल को मजबूत करते हैं। एक चीज सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, बस सुजूद में कसरत के साथ दुआएं किया करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1083। यह भी एक बात आप लोगों को मैं बता चलूं, फर्ज नमाज में आप सजदे की दुआओं के अलावा और कोई दुआ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता नफली इबादत में, यानी कि नफली नमाज में आप कोई सी भी दुआ कर सकते हैं, जैसे रब्बाना आतिना रब्बाना ला ज़ुलमना अनफुसना, या कोई भी आपको दुआ जो आपके दिल में है। जैसे इंसान परेशान है तो वो कसरत से ये दुआ कर सकता है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, या कोई और अल्लाह ताला किसके हेल्प के लिए कोई भी दुआ वो कर सकता है। लेकिन नफली नमाज में, फर्जी नमाज में, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, हम वैसे ही इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर की लड़ाई की रात मैंने देखा कि हम सब सोए हुए थे, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज में मशगूल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, या बिलाल इरहना बिस्सलातु, ए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नमाज के जरिए हमें राहत पहुंचाओ। मुस्लिम अहमद हदीस नंबर 364। सब्र से मदद लेने को क्यों कहा गया? सब्र के जरिए इंसान का दीन पुख्ता होता है और इंसान में इस्तकामत आती है। सब्र की जज़ा जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, मेरे नजदीक मेरे और उस बंदे के मोमिन के लिए अहले दुनिया में सबसे में से
جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا وہ اس پہ صبر کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نزدیک اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں جس کو وہ محبوب سمجھتا ہے اس کو میں نے اٹھا لیا. یعنی کہ اس کا کوئی عزیز و اقارب، ماں بہن بھائی شوہر یا بیوی کا انتقال ہو گیا یا بچے کا انتقال ہو گیا تو اس پہ اس نے صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر ثواب کی امید رکھی تو جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اس کو جنت، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی بشارت ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6424. یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس حدیث کو ہم اپنے اوپر اپلائی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیثیں تو ساری اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے. جب ہمارا کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں ہو گئے، باپ ہو گئے، بہن بھائی، کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے، بچے ہو گئے اپنے، کوئی بھی چلا جاتا ہے تو عورتیں جو ہوتی ہیں ان سے صبر بہت مشکل ہوتا ہے. بہت کم عورتیں دیکھی ہیں جو صبر کرتی ہیں، اور اگر کوئی صبر کرتی ہے تو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، لو جی اس کو تو رونا ہی نہیں آ رہا، بھائی یہ کس طرح کی تھی، اس نے تو شکر کیا وہ مر گیا، یا اس طرح کی ہم اس کے لیے باتیں کرتے ہیں. اس کے صبر پہ اس کے لیے اجر کی دعا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو تو دکھ ہی نہیں تھا. اور ہمارا جو لیول ہے وہ دکھ کا یہ ہے کہ ہم سر پہ بازو رکھ لیں، اپنے گریبان چاک کر لیں، اپنے آپ کا حال و بحال کر لیں، تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں اس کو دکھ ہے. جو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اس چیز کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس پہ صبر کر لے تو ہم کہتے ہیں اس کو تکلیف نہیں ہے. جبکہ اصل صبر وہی ہے جو دکھ کے ٹائم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے، اصل صبر جو ہوتا ہے اس ٹائم ہوتا ہے جب انسان پہ وہ مصیبت یا کوئی تکلیف ہو. بعد میں تو مجبوری میں انسان رو پیٹ کے یعنی کہ اپنے آپ کو ماتم زدہ کر کے، اپنے آپ کو اذیت پہنچا کے تو صبر آ ہی جاتا ہے، ہر انسان کو آ جاتا ہے. تو یہ صبر نہیں ہے. صبر اس وقت ہے جب آپ پہ مشکل ہو، جب آپ کو آزمایا جا رہا ہو، اس وقت آپ صبر کریں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ جنت ہے. الحمدللہ انسان کو حق کے راستے پہ چلتے ہوئے صبر سے کام لینے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ انسان کو زندگی میں بار بار صبر کے اور استقامت سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، صبر ہر مشقت کی دعا ہے، صبر ہر مشکل کا حل ہے. صبر انسان کو حق کے راستے پہ ہمیشہ چلائے رکھتا ہے. کون سی چیزیں انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. ہر مشکل معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے. مسند احمد حدیث نمبر 388. انسان حق کے راستے پہ چلنے کے لیے نماز سے کیسے مدد حاصل کر سکتا ہے؟ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے. انسان کا دل اس ملاقات سے ایک خاص تعلق میں بن جاتا ہے. انسان کی روح نماز سے غذا حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے. یہ قوت، یہ تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے. جب ہر قسم کی مدد ختم ہو جاتی ہے، جب سارے اسباب کا رشتہ کٹ جاتا ہے تو انسان کو نماز مدد دیتی ہے. یعنی کہ وہی بات آئے گی کہ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ جب تعلق بناتا ہے تو ساری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ بھی دے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، جتنا بھی وہ گناہگار ہے، جتنا بھی وہ گناہگار ہے. اللہ رب العزت اس کا تعلق کبھی اس بندے کے ساتھ دور نہیں ہوتا، اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا. یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی. کسی نے نا ایک یہ جو کپڑا بنتے ہیں نا، اس ایک وہ تھا وہاں پہ ایک مزدور تھا، تو اس سے پوچھا، وہ کھڈیوں پہ کام کر رہے تھے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، تعلق بنائے رکھتا ہے، جوڑنے کی اپنے ساتھ کوشش کرتا ہے، یا گناہ گاروں کو؟ تو وہ آدمی نے بڑا سادہ سا جواب دیا، دیہاتی آدمی تھا. اس نے بڑی خوبصورت سی بات کی، اس نے بات کروڑوں اربوں کی. اس نے کہا
کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جیسے جانتا ہے جیسے نہیں جانتا. میں ایک کپڑے بننے والی مشین کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں اور میں سبھی وہ جو تاریں ہوتی ہیں، دھاگا ہوتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہوں. جو کمزور دھاگا ہوتا ہے نا، میری سب سے زیادہ نظر اس پہ ہوتی ہے کہ جب بھی یہ ٹوٹے گا میں نے اس کو فوراً جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہم صدقہ کرتے ہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اپنے بندے کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کی طرف ہر طرح سے راستے کھول دیتے ہیں نیکی کے. اب یہ بندے پہ ہے کہ وہ اس اللہ کی یعنی کہ سگنل کو پک کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس آدمی نے اتنی خوبصورت بات کی کہ انسان جو ایک دھاگے جڑے ہیں نا، جس کا مضبوط ہے تعلق اللہ کے ساتھ، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ بندہ میرا ہے ہی ہے، اس نے تو میری عبادت کرنی ہی کرنی، اس کے دل میں میری محبت ہے ہی ہے. اس بندے پہ اللہ رب العزت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کی بات زیادہ قریب ہو کے سنتے ہیں. جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے، جو کمزور ایمان کا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف جب آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اس کی دعا کو بڑے اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی ہمارے کمزور ایمان تھوڑا سا کمزور ہونے لگے، کہیں بھی ہمارا ایمان ڈگمگانے لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جو کریکشن ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرنی چاہیے، اسماء و صفات پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ چلا دے. آمین. آمین اللہم آمین. نماز کی پابندی کن لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے؟ نماز کی پابندی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے. نماز کی پابندی کن کے لیے آسان ہوتی ہے؟ نماز کی پابندی خشوع خضوع کرنے والوں کے لیے آسان ہوتی ہے. انسان کے لیے نیکی کا کام کرنا کیسے مشکل ہوتا ہے؟ آخرت کی بے فکری انسان کے لیے نیکی کے کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے اور خود فیصلے کرتا ہے، ایسے میں نیک کاموں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جب انسان کہتا ہے نا کہ میں تو بہت عقل والا ہوں، میرے پاس تو بہت نالج ہے، میں نے تو بہت پڑھا ہے، میں نے تو یہ بھی بکس پڑھی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کام کیا، تو یہ کہیں نہ کہیں انسان کے اندر وہ شیطان ہوتا ہے جو اس نے تکبر پہلے کیا تھا. ابلیس انسان کو بہکاتا ہے کہ تم تو اتنا پڑھ لکھ کے ہو، ابھی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اب مزید اس ایج میں آ کے اوور ایج ہو چکی ہے، تمہارا تو دماغ بھی اب ٹھیک نہیں ہے، تم تو نہیں کر سکو گے، تمہارے تو یہاں اوور ایج نہیں بھی ہو، تمہارے تو یوں نہیں ہے، تم نے یوں نہیں جانا ہے، وہاں پہ اتنا برڈن ہے، یہ ہے کام، وہ کام ہے، گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، تم اب کیوں کرو گے؟ تمہیں پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بس ٹھیک ہے، تمہیں پتا ہے نا نماز پڑھنی ہے بس ٹھیک ہے، تمہیں پتا ہے نا کہ یہ کام کرنا بس ٹھیک ہے، اتنے پہ عمل کر لو تو کافی ہے. ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا کام کر لو اور صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے نا ہم کتنی مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے نا ہم اپنے سسرال میں کتنی بزی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نا ہمارے شوہر اس طرح کی حلیے میں ہمیں پسند نہیں کریں گے، اس لیے ہم تھوڑا سا فیشن کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آئی برو بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو خشوع خضوع کے ساتھ میری طرف بڑھے گا میں اس کو ویلکم کہوں گا انشاءاللہ. جب آخرت کی کامیابی مقصد نہیں رہتی تو اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کا کام کوئی بھی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آخرت سے بے فکری ہونے والے نیک اعمال کو پہاڑوں جیسے بوجھ محسوس ہوتے ہیں. یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی نیکی کے، انسان جو آخرت کو بھولا بیٹھا ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کو پہاڑ جیسے وہ کام بوجھ محسوس ہوتے ہیں کہ ہاں میں یہ کروں گی، میں اتنے لوگوں کو یہ پیغام دوں گی، میں یہ نیکی کا کام کروں گی، میں ایسے کروں گی. تو یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں
जवाब दे होना है। अल्लाह ने मुझसे हिसाब लेना है। तुम दुनिया में क्या करने गई थी और क्या करके आई हो? जब फिक्र आखिरत हम में खत्म हो जाएगी तो हमारी छोटी छोटी नेकियां भी करना हमें बहुत भारी लगेगी। इंसान के लिए नेक अमाल करना कैसे आसान होते हैं। आखिरत का यकीन इंसान को बड़े से बड़े मुश्किल काम को आसान बना देता है। नमाज का छोड़ना किन के लिए मुश्किल होता है? जो ये समझता है कि मरने के बाद उसे अल्लाह के सामने जवाब देना है, जो अल्लाह ताला के अहकामात के आगे सर झुका देता है। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बिलशबा नमाज यकीनन बहुत बड़ी है मगर आजी करने वालों पर। इसकी क्या वजाहत है? नमाज डराने वालों के सिवा सब पर शौक गुजरती है। यानी कि नमाज जो अल्लाह ताला से डरते हैं उनके सिवा सब लोगों पे भारी गुजरती है। नमाज खुशू खुजू खुशू नमाज खुशू करने वालों के लिए हल्की और आसान होती है, क्योंकि खुशू और खशियत इलाही अल्लाह ताला के सवाब और उम्मीद और उसके शरह सदर के साथ नमाज कायम करने को मौजूब होती है, क्योंकि वो सवाब की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। इसके बरक्स जो सवाब की उम्मीद नहीं रखता और अल्लाह ताला से नहीं डरता, उनके अंदर कोई दाया मौजूद नहीं होता जो उन्हें नमाज की तरफ बुलाए। जब एक शख्स नमाज पढ़ता है तो उसके लिए सबसे वो चीज होती है। खुशू से मुराद कल्ब से अल्लाह ताला की अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हुजूर आजी और इनके सारी के साथ सर अफकंदा होना, अल्लाह ताला उसका अल्लाह ताला के पास पुरसकून और मुतमईन होना, उसके सामने जिल्लत और फक्र के साथ उसकी मुलाकात की उम्मीद और उनके सारी का इजहार करना, दिल की हाजी और असबाब अज़ा का सुकून खुशू कहलाता है। यानी कि दिल से तस्लीम करना है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक हैं और अल्लाह ताला हमारा आका है, और अपने अज़ा को यानी कि रुकू सुजू को आहिस्ता आहिस्ता सुकून के साथ करना खुशू कहलाता है। यहाँ इससे मुराद अल्लाह ताला के हुजू और उसके अहकामात की अताअत और वाही का इज्तनाब है। कौन लोग हैं जो खुशू खुजू करते हैं, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी कि मौत के बाद की जिंदगी में और कब्र से उठ जाने और रब्बुल इज्जत के खुशू हुजूर पेश होने का यकीन और सारे मामलात में अल्लाह ताला की मशीयत का मौक़िफ़ हैं, जो यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला अदल इंसाफ करने वाला है। अल्लज़ीना यनकुदूना अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जो यकीन रखते हैं कि बिलाशुबा अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, यकीनन उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, इसकी क्या वजाहत है? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना यानी जो लोग यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम अपने रब से मुलाकात करेंगे, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन और उनके अमाल का जज़ा देगा। ये यकीन इबादत को आसान कर देता है, ये यकीन अपने रब के साथ जज़ा पाएंगे और मसाइब को आसान कर देता है, बुरे कामों से रोकता है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत की नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से लौट जाने का एहसास कैसा है? अपनी पैदाइश पर गौर फिक्र करना, मैं क्या हूँ, मुझे किसने बनाया, मैं किस तरह की थी, अब कैसी हूँ, जिंदगी का सफर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा, पैदाइश से लेके आज तक एक सफर था जो जारी है। किसने ताकत दी, किसने रास्ता बताया, किस तरह सफर मराहिल तय करते हुए यहाँ तक पहुंचा, कौन यहाँ तक लेके आया। सफर तो जारी है, लेकिन आज तक मैंने क्या किया, मेरे काम कैसे थे, मैंने अल्लाह की रजा के लिए कौन से काम किए, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आए, और मैंने कौन से काम ऐसे किए जो लोगों के लिए किए थे। इस कायनात पे गौर फिक्र करना, मुख्तलिफ अशिया का फना हो जाना, मौसम का बदलना, दिन और रात का आना जाना, सूरज का निकलना गुरूब होना इंसान को अपने लौट जाने का एहसास दिलाता है। कुरान मजीद की तलावत से, इस पर गौर फिक्र करने से, मौत को याद रखने से, कसरत से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से अल्लाह ताला की तरफ लौट जाने का एहसास बढ़ाता है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और यकीनन मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत अता की। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी नेमत अता की थी?
سب سے بڑا انعام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا، انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا، وہ سب انسانوں کے لیے سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام 2 بار اس لیے یاد کروایا کہ وہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جائیں، اور سب سے پہلے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جائیں۔ العالمین اور سارے جہان سے مراد ان کا زمانہ ہے۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے ان پر کتاب نازل کی گئی، ان میں رسول بھیجے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ اپنے آباء و اجداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت عطا تب کی تھی جب صحیح معنوں پہ حق پر قائم تھے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغام جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا فریضہ سونپا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی دشمنیوں پر غلبہ اور وقتی لرزشوں اور درگزر اور غیر معمولی حالات اور میں غیر معمولی مدد اللہ کی طرف سے کھانا پینے کا انتظام جیسی سہولتیں دی گئی، یعنی کہ منصلبہ کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب واپس لے لی جب انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ پھیر لیا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انعامات کی ناشکری اور اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فضیلت واپس لے لی۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اس سے کیا یقیناً ان کو فضیلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر کیا فضیلت دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان پر ایک خاص کام کے لیے چن کر فضیلت دی گئی۔ ان میں بے شمار نبی بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ ان کے ذریعے دوسرے قوموں کو خبردار کرے۔ سب کائنات کے سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتانا اور ان کا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچانا۔ علی العالمین یعنی زمانے پر، جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل کے بعد فضیلت کا منصب یہ کس کو سونپا؟ امت مسلمہ کو۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ آل عمران آیت نمبر 110۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا، یعنی بنی اسرائیل سے بھی زیادہ فضیلت والی ہمیں امت قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احکامات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم کنتم خیر امت بن کے دکھائیں اللہ رب العزت کو۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی جانے انجانے میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ تھی آج کا ہمارا لیسن۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کرے اپنی بارگاہ الہی میں۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔